نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونے سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ اور تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اور ان دی روح دے مطابق قلباً ان دے عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ فنا فی التوحید غرق فی التوحید حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال عطا فرمائے۔ قابل سادتنا موضوع سامین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچ حضرت ابو بکر بن عبداللہ توسی نساج رحمت اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ توسی نساج رحمت اللہ بڑے اللہ والے وچوں ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی اللہ والے دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے سچے دوست نے جنہاں دوستی دا حق ادا کیتا شیطانی نفسانی تمام نصاباں پروگراماں جو نکل کے ماسوا اللہ تو قلب نو موڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق تے عمل کر کے انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، میرے دین دی نعمت حاصل کیتی اور دولت عظما اور نعمت کبریٰ حاصل کیتی۔ اور اللہ والے نے میرے دوست نے یہ میرے دوست نے میں انہاں دا دوست ہاں۔ انہاں نہ دنیا دی کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کو کام ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچوں اللہ والے حضرت ابو بکر بن عبداللہ توسی نساج رحمت اللہ علیہ ہوئے نے۔ اور انہوں نے حضرت ابو بکر دن بھر رحمت اللہ صحبت رہ کے بھی انہوں کو اخذ فیض کیتا۔ اور آپ حضرت شیخ ابو القاسم قرگانی رحمت اللہ علیہ مرید سے گئے۔ لوگوں نے آپ کو پوچھا کہ مطلوب دا دیدار یعنی دیدار مولا کس ذریعے نہ کیتا جا سکتا ہے، تے آپ نے فرمایا سچائی والی اکھ دے نال طلب دے آئینے وچ۔ اور آپ فرمایا کہ جب تک ہستی موہوم نو جلایا نہ جائے اور دل دی اکھ نو عبرت دی سوئی دے نال او دے غیر تو سیتا نہ جاوے، اس وقت تک خلوت خانہ جان دے اندر معشوق دی تجلیات دی شمع جڑی اور روشن نہیں ہوندی۔ لکھیا کہ آپ نے ابتدا وچ بڑے مجاہدے کیتے تاکہ مشاہدہ الہی دے مقام تک پہنچ سکاں، لیکن ریاضت و مجاہدات تو بعد بھی آپ کو مشاہدے دی کیفیات حاصل نہ ہوئی تے آپ اللہ دی بارگاہ بہت روئے کہ اللہ سونیا کہ مینوں اپنی دین دی نعمت اور نواز۔ آخر آپ دے دل وچ آواز آئی، اللہ سونے نے اپنے آپ دے دل وچ آواز دتی آپ نو کہ نساج طلب دے درد دے اتے قناعت کر، یافت نہ تیرا کی کم ہے، یعنی میرے طلب دی درد وچ لگا رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
بقول شاعر کے عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ تے یافت یعنی مشاہدے دے پاسے تو میری یاد درج لے، میرے ہر پروگرام تے عمل کر، قرآن سنت تے عمل کر۔ ماسو اللہ تو لگ رہا ہے جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے چل بولے اتنے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ بڑھنے کی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مغلوب سن نہ جانے، اسی انہوں نہ جانیے، ساڑھے آسے ساڑھا اللہ کافی ہے، جہاں سر ویلے ساڑھے کول ہے۔ خود قرآن کوئی بھی رب سوڑے فرمایا میں تیری شاہ تک تو بھی نیڑے ہیں۔ بقول شاعر نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں بین بھلیکھے، تے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ٹوڑ دی پھر میں جنگل ویلے رانجھنی یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ اللہ سونا ظاہر باطن بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضرت ابوبکر توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ توکل یہ ہے کہ منعو اطاعنو صرف اللہ سونے طرفوں سمجھو، یعنی کچھ ملنا کچھ نہ ملنا، کسی کو ملنا نہ ملنا سب اللہ ہی طرفوں۔ اس واسطے اس پاسے توجہ ہی نہ دیو، اپنی توجہ قلباً اللہ سونے طرف رکھو۔ حضرت شاہ ابو بکر نساج رحمۃ اللہ علیہ اللہ سونے دی بارگاہ دعا کی تھی کہ اللہ سونے میرے پیدا کرنے بھی تیری کی حکمت ہے۔ اللہ سونے فرمایا کہ تیرے پیدا کرنے دی حکمت ہے کہ میں اپنے حسن و جمال نو تیری روح دے آئینے وچ دیکھاں اور اپنی محبت نو اپنے عشق نو تیرے دل وچ پا دیاں۔ حضرت ابو بکر توسی نساج رحمۃ اللہ دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ جو قلب نکل جائے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں شیطانی نصاباں چو گمراہ فرقیاں دے پروگراماں فرقیاں دے پروگراماں چو ٹولیاں دے پروگراماں چو اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں چو کل ہی نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور اللہ سونے دے محبت دی درد دی نعمت کو حاصل کرنے دی کوشش کریے، راہ مولا دا مسافر بنی تلاش مولا جو لگی ہے جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ تو سارے چاہیے کہ ماسوا اللہ دے پروگراموں چ نکلیے اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دیاں لہراں روشنیاں انرجیاں تو خالی کریے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکوینسی طرف راغب ہوندی رہندی ہے۔ سانو چاہیے اپنے اندر خالی کر کے سچے اولیاء اللہ اللہ سونے دے دوست صحیح اور قیدازاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر زہد و اثار تفرید و تجرید دے پیکر علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحید دی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے،
خوش قسمت ہے جنہوں انہاں سچے علماء مشایخ کی خدمت و صحبت نصیب ہو جائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ انہاں اللہ والے دے پیروں دا فرش بن جاؤ، زمین بن جاؤ۔ جنہاں لوکاں نے بھی انہاں سچے اللہ والے دی خدمت کیتی، انہاں دے تو سب کچھ قربان کیتا، تو انہوں نے ہی نعمتاں ملیاں روحانی۔ انسان چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اس میں عظمت کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی ہے، انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے، تاکہ نور نسبت جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تو سینہ ٹو سینہ آیا وہ ساڑھے اندر بھی آ جائے، اور ساڑھے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، روحانی کمالات دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے، سنت دے مطابق تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئی زندہ ہو جاندہ ہے، کیونکہ عمل قرآن و سنت دی جڑے انسان اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے۔ تو سانو چاہیے خوب ریاضت و مجاہدہ کریے، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ بولنا، کٹ لوگوں ملن دی، غافلانوں ملن دی کٹ عادت بڑھائیے۔ سب تو الگ رہی ہے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے، عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، تے اپنے اندر اپنے مولا تلاش کریے، بقول شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ اللہ سبحانہ فرمانا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑی نفساں چا تسی کیوں غور نہیں کر دے۔ اللہ سبحانہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، تے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کرے۔ انسان دی روحی قدمی سیر جیڑی ہے حقیقت سروات تک ہے، تو جدو انسان اپنے اندر نورانی کرتا ہے تو آسے باطن دا بوا کھل جاتا ہے، کیونکہ ساڑا وجود جیڑا ہے ہزاری وجود جیڑا ہے عالم ناسود دا ٹائم سپیش قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن روح نہ تو آزاد ہے۔ ظاہری حواس معطل کریں گے تو باطنی بیدار ہو جانے گے۔ اللہ سبحانہ دا دیدار دل دیاں اکھاں نال ہوندا ہے، تے روح یہ جسم جو خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں وچ شریک ہوئے گے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں ہون گیاں، آسماناں دیاں سیراں، لوح محفوظ دا مطالعہ، عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سیراں نصیب ہون گیاں۔ پھر وہ اللہ سبحانہ طرف دوڑے گی، ہر روح پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جل شان میں پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سبحانہ انسان دی حقیقت ہے، کہ جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن سب اللہ پاک دے انوارات، اسماء و صفات دے انوارات، اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات تنزلات تعینات ہے۔ جدید سائنس نے میٹا فزکس نے چیز تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز دے، ہر ایٹم دی، ہر غیر مرئی لطیف لہر کسی چیز عکس ہے۔ ارے اللہ والے نے جنہوں نے بارے رب سونے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو کام ہوئے گا، تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما، بدعتاں رخصتاں تاویلاں
شیطانی استانہ، شیطانی افکار و نظریات جو قلباً نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا، فنا فی التوحید، غرق فی التوحید، فنا فی الذکر سلطان الاذکار، فنا فی اللہ کمال عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔